بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر وقار احمد, کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ. ملکی معاملات پہ اگر ہم بات کریں تو آج کل جس نہج پہ ہمارے ملکی معاملات پہنچ چکے ہیں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے, جس کے مختلف فیکٹرز ہیں, مختلف ریزنز ہیں, مختلف وجوہات ہیں. لیکن میں آج ایک ایسی چیز پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس پر شاید سب لوگ سوچتے ہیں, لیکن کسی نے کسی پراپر فورم پہ آج تک اس کے بارے میں بات نہیں کی, اور اس سے ہماری اکانومی کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے ہم اپنی آواز ہی مقتدر حلقوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن جب تک ہمارے پاس کوئی پراپر پلیٹ فارم نہ ہو, ہم اس چیز کو, کسی بھی چیز اپنے آئیڈیا کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو ہم اس وقت اکانومی کے ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو چکے ہیں جو ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا بالکل قریبی ملک سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تو کیا ہم بھی ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم کیا ہمیشہ سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ بات ڈالتے رہیں گے؟ کیا ہمیں اپنے معاشرتی طور پہ یا اپنے دوسرے معاملات میں کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے, ایسی جو ہم چینج لا سکتے ہیں جو اکانومی سے ہٹ کے, قرضوں سے ہٹ کے, آئی ایم ایف سے ہٹ کے ہم کوئی بات کریں؟ تو اس میں سے ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. دنیا کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فاسٹ ہو رہا ہے, وہ فاسٹ ٹریک پہ لگا دیا گیا ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر وہی پرانا بوگس سسٹم ہے جس کے اندر 17 سال تک, 16-17 سال تک ہم 10th کلاس کرتے ہیں, اسکولنگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے نوجوانوں کا پورے کا پورا جو فیوچر ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ اپان ایف ایس سی, کہ ہم ایک ایگزام کے اوپر اپنے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو لمیٹائز کر دیتے ہیں کہ ایف ایس سی میں اگر اس نے کسی اچھی چیز کا, میڈیکل کا, انجینئرنگ کا میرٹ بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. پھر کچھ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ اگر اچھی پروفیشنل فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو اس پروفیشنل فیلڈ کو اتنا فاسٹ کیوں نہیں ہم بنا دیتے کہ وہ جلدی سے مارکیٹ میں آئے, جلدی سے ارننگ کریں, اور ینگ برینز جو ہیں ہماری اکانومی میں پارٹ پلے کریں. صرف بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو ایم بی بی ایس کی مثال دیتا ہوں کہ ایف ایس سی کے بعد, ایف ایس سی کرنے تک ہم 18-19 سال کے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایم بی بی ایس کا کورس کم از کم 5 سال منیمم ہے کہ ہم ایم بی بی ایس کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہماری 1 سال کی ہاؤس جاب ہے. اب 1 سال کی ہاؤس جاب کے بعد اب اس میں مزید ایگزامز رکھ دیے گئے ہیں, انٹرنس ایگزام. اس ایگزام کے بعد جب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کسی پوسٹ گریجویشن کے لیے, اس کا پھر ایگزام ہے. اس ایگزام کے بعد جب آپ اپنی پوسٹ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی ایگزامز رکھ دیے گئے ہیں, اور اس کے ایگزٹ ایگزام بھی رکھ دیا گیا. تو انڈرسٹوڈ ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ کیوں نہیں کر سکتے. میں ایک کارڈیالوجسٹ ہوں, ایم بی بی ایس 5 سال کا ہے پاکستان کے اندر, ہاؤس جاب 1 سال کی ہے. اس کے بعد تقریباً آپ کو 6 مہینے 1 سال لگ جاتا ہے کسی بھی پوسٹ گریجویشن ایگزام میں انٹرنس لیتے ہوئے, جو کہ اب مزید ڈیلے کرنے کے لیے اس میں بی ایچ یو جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اس کے مارکس ایڈ کر دیے گئے کہ وہاں پہ جا کے 1 سال 2 سال لگانے کے بعد آپ پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں. تو 5 سال کارڈیالوجی کی ٹریننگ کرنے کے بعد پھر آپ کو 1 سال لگتا ہے پوسٹ گریجویشن کا ایگزام دینے میں. چلو ٹھیک ہے, ایگریڈ. اگر آپ یہ سارا کچھ کر کے اگر آپ کسی رینک پہ پہنچ جاتے ہو, کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہو, یا آپ کو پاکستان کی اکانومی میں کوئی رول پلے کرنے کا موقع مل جاتا ہے, یا آپ کسی انسٹیٹیوشن کا پارٹ بن جاتے ہیں, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ اگین آفٹر پاسنگ ایوری ایگزام یو کم ٹو پوائنٹ 0. آپ کو پھر وہیں سے اپنے آپ کو نئے سرے سے جابس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. پچھلے 2 سال سے لاہور کے اندر اور بلکہ پنجاب کے اندر شاید 1 یا 2 اسپتالوں میں ایڈ ہاک سیٹس آئی ہیں جو پوسٹ گریجویشن کے بعد کرتے ہیں, ایسا شپ جسے کہتے ہیں سینئر رجسٹرار, اور ریگولر سیٹس اب تک نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اکانومی رو رہے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایکسپیرینس کے بغیر جاب نہیں ملتی. 5 سال ایکسپیرینس مانگتے ہیں. بھی فریش گریجویٹ جو ہے وہ کہاں سے 5 سال کا ایکسپیرینس لائے گا؟ تو ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑا جو پارٹ ہے, بہت بڑا جو حصہ ہے وہ یوتھ کا ہے, اور ہماری یوتھ ویسٹ ہو رہی ہے. ہم اپنی یوتھ کو کوئی وے آؤٹ نہیں دے رہے. آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں, 25 سال سے لے کر 35 سال کی جو پاپولیشن ہے, 20 سال بھی نہیں کہہ رہا, 25 سال سے لے کر 35 سال کی جو پاپولیشن ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ان کو اپنی اکانومی کا حصہ ہی نہیں بنایا, ہم نے ان کو اپنے ملک کی ارننگ کا حصہ ہی نہیں بنایا. تو اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے, اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے, اور ایجوکیشن کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ سوچیں کہ کیا ہم ابھی بھی جو فرض کریں جو 9th کلاس کا کورس ہے
ٹھیک ہے. میں بیسک پہ جا کے بات کرتا ہوں. 9th کلاس کا جو کورس ہے اس میں فزکس کے 4 چیپٹر یا 9 چیپٹر ہیں, میتھس کے 6 چیپٹر ہیں. کیا ہم 9th اور 10th کو کمبائن نہیں کر سکتے؟ کیا اگر ہم کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک اس کی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, ہم کوئی انڈر پاس روڈ بنانے کے لیے, دنیا چینج ہو گئی ہے, جہاں پہ پہلے 1 سال میں کوئی چیز بنتی تھی, ہم نے اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال کے اب ہم 6 مہینے میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ورک فورس بڑھا دیتے ہیں. تو کیا ایجوکیشن کو ہم فاسٹ ٹریک پہ نہیں ڈال سکتے کہ کیا ہم اپنے MBBS کو شارٹ کر دیں, ہم اپنی ہاؤس جاب کو شارٹ کر دیں؟ یا چلو آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ ان کارڈیالوجی, سو مجھے ہاؤس جاب کارڈیالوجی میں کروائیں, کارڈیالوجی میں ہاؤس جاب کروا کے میرا میرٹ رکھیں کہ میں نے ہاؤس جاب کارڈیالوجی میں کیا, میں کارڈیالوجی میں جا سکتا ہوں, میرا انٹرسٹ بنے گا, میں جلدی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لوں گا. اور بجائے اس کے کہ میں کسی انڈیپینڈنٹ اسٹیج پہ 35 36 37 سال کی عمر میں 5 سال کام کر کے فوت ہو جاؤں, اس سے بہتر ہے کہ میں 26 27 سال کی عمر میں ملک کی اکانومی میں رول پلے کرنا شروع کر دوں. تو کائنڈلی جو کور میٹرز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں. ہم صرف سپرفیشلی روتے رہتے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے, لیکن ہمیں اپنی ینگسٹرز کو, ہمیں اپنی یوتھ کو لے کے آنا پڑے گا, ہمیں ان کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا. اور اس کے لیے بہت ساری لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیسے لایا جا سکتا ہے. آپ کے مائنڈ میں بھی بہت سارے پوائنٹس آ رہے ہوں گے, کوشچنز آ رہے ہوں گے. تو خدا را اپنے ملک کو پازیٹیولی لے کے چلیں اور ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنائیں. تھینک یو, شکریہ.